Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 29 of Pakistan Studies for grade 9. See your Pakistan Studies book for grade 9 by Khyber Pakhtunkhwa textbook board Peshawar. Open your Pakistan Studies book. Today our topic is era of General Yahya Khan. یحییٰ خان کا دوری حکومت جو دور ہیں ان کا یحییٰ خان کا from 1969 till 1971. We will study the era of General Yahya Khan from 1969 to 1971. Page number 84 and 85. Page number 84 and 85. Now student, open page number 84. First of all, open page number 84, era of General Yahya Khan 1969 to 1971. ایوب خان اس سے پہلے جو حکومت تھی، جو دوری حکومت تھی وہ ایوب خان کی تھی. ایوب خان کے خلاف جو موومنٹ سٹارٹ ہو گئی، جو سچویشن کریٹ ہو گئی، انہوں نے گورنمنٹ ہینڈ اوور کر دی کس کو؟ جو اس وقت کے آرمی چیف جو جنرل آغا محمد یحییٰ خان تھے، ان کو 25 مارچ 1969 کو اتھارٹی دے دی، گورنمنٹ ہینڈ اوور کر دی کس کو؟ آرمی چیف جنرل آغا محمد یحییٰ خان. حالات کیا پیدا ہوئے کہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا، انہوں نے ان کو حکومت ہینڈ اوور کر دی. مختلف قسم کی موومنٹ سٹارٹ تھی. ہم نے پریویس لیکچر میں پڑھا، ایک تو 65 کا وار ہوا تھا، اکنامک کنڈیشن خراب تھی کنٹری کی، ایک تو یہی وجہ تھی. دوسری طرف وہاں ایسٹ پاکستان میں بھی شیخ مجیب الرحمان کی سربراہی میں موومنٹ سٹارٹ ہو گئی. یہاں پر جو موومنٹ تھی فور ڈیموکریسی کے لیے، تو یہاں پر 1967 میں PPP پاکستان پیپل پارٹی کا قیام ہو گیا. یہاں پر کس کے سربراہی میں، لیڈرشپ میں؟ ذوالفقار علی بھٹو نے پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی. پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد کس نے رکھی؟ ذوالفقار علی بھٹو نے. کب رکھی؟ 1967. پھر اسٹوڈنٹ ایجوٹیشنز بھی سٹارٹ ہو گئی کنٹریز میں، مختلف قسم کے لوگوں نے اس میں پھر حصہ بھی لے لیا، اسی مومنٹس میں، اسی تحریک میں جو ایوب خان کے خلاف شروع ہو گئی. ملک کی کنڈیشن خراب ہو گئی، سچویشن جو تھی وہ خراب ہو گئی، حالات خراب ہو گئی. تو ایوب خان نے مجبوراً جو تھی وہ کیا کر دیا؟ ایوب خان نے وہ پوسٹ چھوڑنی پڑی، گورنمنٹ کو چھوڑنا پڑا، اور اتھارٹی کس کو ہینڈ اوور کر دی؟ اتھارٹی یحییٰ خان کو. جنرل یحییٰ خان رول فرام 25 مارچ 1969 to 20 دسمبر 1971. کب حکومت کی تھی یحییٰ خان نے؟ اس کی حکومت کب سے سٹارٹ ہوتی ہیں؟ 25 مارچ 1969 سے لے کر 20 دسمبر 1971 تک اس کی دوری حکومت سٹارٹ ہو جاتی ہے. یہ مارشل لا انہوں نے لگا لیا تھا. مارشل لا کی جو دوری حکومت ہوتی ہے، جو مارشل لا کے ٹائم میں جو چیف ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ CMLA، چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر. تو یحییٰ خان کیا تھے؟ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر، یعنی جو انتظامی امور چلاتے ہیں مارشل لا کے دوران، اس کو ہم چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کہتے ہیں. تو اسی چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر نے کیا کیا؟ فرسٹ آف آل 1962 کنسٹیٹیوشن کو ایبولش کر دیا. مارشل لا گورنمنٹ نے، یحییٰ خان کی گورنمنٹ نے فرسٹ آف آل 1962 کنسٹیٹیوشن کو بھی ایبولش کر دیا، اور جو 1 یونٹ سسٹم تھا ملک میں وہ بھی کیا کر دیا؟ وہ بھی ختم کر دیا. واپس ان کی جو 4 پروونس تھی جو بحالی تھی، ان کو دوبارہ ریسٹور کر دیا.
جو 4 صوبوں کو ملا کر ایک صوبہ بنا دیا گیا تھا، ایک یونٹ بنا دیا گیا تھا، اس سسٹم کو انہوں نے ختم کر کے دوبارہ 4 صوبے جو اولڈ صوبے تھے، خیبر پختونخوا، بلوچستان، سندھ اور پنجاب، ان کی بحالی دوبارہ کر دی۔ کس نے؟ جو مارشل لا گورنمنٹ تھی یحییٰ خان کی۔ یہ راہیں دور حکومت ہے یحییٰ خان کی 25 مارچ سے 20 دسمبر تک۔ 25 مارچ کون سا 25 مارچ سے؟ 25 مارچ 1969 نوٹ کرے، 25 مارچ 1969 سے لے کر 20 دسمبر 1971، 20 دسمبر 1971 تک اس کا دور حکومت رہا۔ He abolished one unit system, started talks with different political parties for the restoration of democracy in the country. Then in that time Balochistan got status of province. Balochistan کو کون سا اسٹیٹس دیا گیا؟ صوبائی اسٹیٹس دیا گیا، صوبے کا اسٹیٹس دیا گیا، پروونس کا اسٹیٹس دیا گیا۔ بلوچستان فل فلیج پروونس بن گیا یحییٰ خان کے دور حکومت میں۔ 1962 کنسٹیٹیوشن واز انیکٹڈ، اسے بھی ختم کر دیا گیا اسی دور حکومت میں۔ یہاں پر ایک اور بات کہ یہاں پر LFO جاری کیا گیا۔ LFO مین لیگل فریم ورک آرڈر، جو کب جاری کیا گیا تھا؟ 29 مارچ 1970 کو۔ یہ LFO جو ہوتا ہے کنسٹیٹیوشنل ڈھانچہ، جو دستوری آئینی ڈھانچہ اسے ہم کہتے ہیں، یہ اس وقت جو چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے یا چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے، جب کنسٹیٹیوشن نہیں ہوتی، جب کنسٹیٹیوشن سسپینڈڈ ہوتا ہے یا ایبروگیٹ ہوتا ہے یا ختم نہیں ہوتا ہے کنسٹیٹیوشن، تو اسی دور میں جو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے یا چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے، تو وہ یہ آرڈر جاری کر دیتا ہے۔ یعنی یہ کیا تھا؟ یہ دستوری ڈھانچہ اسے ہم کہتے ہیں، آئینی ڈھانچہ، کہ ملک میں آئین کس طرح ہم بنائے نا، اسی طرف آئین بنانے کی طرف یہ قدم تھا۔ اسی لیگل فریم ورک آرڈر کی مین پوائنٹس تھے، اس میں اسلامک آئیڈیالوجی کو سیف گارڈ تحفظ دیا گیا، فیوچر کنسٹیٹیوشن میں فیڈرل گورنمنٹ ہوگی، فنڈامنٹل رائٹس ہوگی، ایڈلٹ فرنچائز کی بیس پر الیکشن ہوگا، فریڈم آف جوڈیشری ہوگی، provincial autonomy given to provinces, but center will be made strong, equal opportunity کی گارنٹی ہوگی، ہر کسی کو equal opportunity ہوگی پاکستان میں۔ Now from the very beginning, General Yahya Khan ruled from the country from 25th March 1969 to 20th December 1971. یہ ہائی لائٹ کریں، 25 مارچ 1969 to 20 دسمبر 1971، یہ ان کا دور حکومت کا ٹائم تھا، ایرا تھا، کس کا؟ یحییٰ خان کا۔ مارشل لا گورنمنٹ، جو مارشل لا لگا لی یحییٰ خان نے، یہاں پر حکومت جو کنسٹیٹیوشن ختم کر دی۔ مارشل لا گورنمنٹ not only held talks with political party but also abolished the one unit and reinstated the old provinces. مارشل لا کی گورنمنٹ نے، جو حکومت تھی ایوب خان نے، کیا کیا؟ بات چیت سٹارٹ کر دی، کس سے؟ مختلف قسم کے پولیٹیکل پارٹی سے۔ نہ صرف یہ کہ ان سے بات چیت، بلکہ اسی کے ساتھ اس نے ایبولش مین ختم کرنا، ون یونٹ سسٹم کو اس نے ختم کر دیا۔ ون یونٹ سسٹم جو 1956 کنسٹیٹیوشن میں بھی تھا، 1962 کنسٹیٹیوشن میں بھی تھا، کہ جو 4 صوبے تھے ویسٹ پاکستان، جو KP، بلوچستان، سندھ اور پنجاب، ان چاروں کو ملا کر ایک ونگ بنا دیا گیا، اس کو ویسٹ پاکستان کہا گیا، اور دوسرا جو بنگال تھا ان کو ایسٹ پاکستان کہا گیا۔ تو اس نے یحییٰ خان نے ان کو ایبولش کر دیا، ون یونٹ سسٹم کو۔ رینسٹیٹڈ مین بحال کرنا، دا اولڈ پروونسز، جو پرانی صوبے تھیں ان کو پھر سے بحال کر دیا۔ For the first time, بلوچستان was given the status of provinces. پہلی دفعہ بلوچستان کو صوبائی درجہ مل گیا، صوبائی اسٹیٹس مل گیا، فل فلیج
پروونس کا اسٹیٹس مل گیا بلوچستان کو. highlighted. And method of adult franchise was introduced in the country. ایڈلٹ فرنچائز کے بیس پر الیکشن جو ہوں گے وہ انہوں نے انٹروڈیوس کرا دی کہ جو بالغ رائے دہی ہوگی جو ایڈلٹ ہوگی وہی الیکشن میں حصہ لے گا. یہ انہوں نے انٹروڈیوس کر دیا. ان آرڈر نیکسٹ پیج نمبر 85. ان آرڈر ٹو ریموو وریز، جو وریز تھی جو پریشانی تھی لوگوں میں ان کو ختم کرنے کے لیے، فاؤنڈ ان دا پیپل جو لوگوں میں تھی ان کو ختم کرنے کے لیے یحییٰ خان نے کیا کر دیا، جو اکنامک کنڈیشن بھی خراب تھی، انسٹیبل تھی، پولیٹیکل کنڈیشن بھی انسٹیبل تھی، تو اسی کوششوں کو جاری رکھنے کے انہی پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے یحییٰ خان نے کیا کیا. یحییٰ خان آلسو میڈ انڈسٹریل اینڈ ایجوکیشنل ریفارمس. یحییٰ خان نے صنعتی، انڈسٹریل مین صنعتی، ایجوکیشنل مین تعلیمی، اصلاحات ریفارمز مین اصلاحات. تو یحییٰ خان کی حکومت نے، یحییٰ خان نے صنعتی اور تعلیمی اصلاحات لائی. ریفارمز مین ٹو میک چینجز لیکن پازیٹیو تھنگس کے لیے، اور چینجز کرنے کو ہم ریفارم کہتے ہیں. In spite of all these things، ان سب کے علاوہ صنعتی ریفارمز اور ایجوکیشنل ریفارمز، اس کے علاوہ یہ تو کر رہے تھے، لیکن اس کے علاوہ باوجود ان سب چیزوں کے، باوجود ان سب چیزوں کے he was facing a constitutional crisis mean بحران، constitutional mean آئینی بحران کا انہیں سامنا تھا. کس چیز کا سامنا تھا؟ آئین نہیں تھا کنٹری میں، کیونکہ ایوب خان نے 1962 کنسٹیٹیوشن بنایا تھا جو ون مین شو تھا. جو ایوب خان نے جو کنسٹیٹیوشن جس طرح بنایا تھا تو وہ اپنے آپ کے لیے اس نے بنایا تھا، ساری اختیارات اپنے ساتھ رکھے تھے. اسی کنسٹیٹیوشن کو جو ایوب خان نے بنایا تھا، the constitution of 1962 was made by ایوب خان but that had been annulled، رد کرنا، ختم کرنا by government of یحییٰ خان. یحییٰ خان کی حکومت نے اس کو ختم کر دیا 1962 کو. تو ابھی ماشاء اللہ جب کنسٹیٹیوشن ختم ہوتا ہے اور فوج کی حکومت آتی ہے تو اس کو ہم ماشاء اللہ کہتے ہیں. تو ماشاء اللہ گورنمنٹ تھی یحییٰ خان کی، اور اسی گورنمنٹ کو کیا فیسنگ رہی، کس چیز کی؟ آئینی بحران کا سامنا کرنا پڑا. ملک میں ابھی بھی جو انہوں نے مختلف قسم کی پولیٹیکل پارٹی سے بات چیت سٹارٹ کر دی، مختلف قسم کی چیزیں، جو پروونس کو، جو بلوچستان کو سٹیٹس مل گیا پروونس کا، ایڈلٹ فرنچائز انٹروڈیوس کر دی، ایجوکیشنل ریفارمز انٹروڈیوس کر دی، انڈسٹریل ریفارم انٹروڈیوس کر دی، بلکہ باوجود اس چیزوں کے، انسپائٹ آف آل دیز تھنگس، اس کے باوجود بھی ملک میں آئینی بحران تھا. تو اسی مجبوری میں انڈر کمپلشن مین مجبوری میں گیو اے فارمولا، اس نے ایک فارمولا دیا. کیا فارمولا؟ کال لیگل فریم ورک آرڈر. لیگل فریم ورک آرڈر LFO. اس نے LFO یعنی لیگل فریم ورک آرڈر جاری کیا. کب؟ یہ ہائی لائٹ کرے آن 29 مارچ 1970. کب جاری کیا؟ 29 مارچ 1970 کو یہ فارمولا جاری کیا. کیونکہ جو کنسٹیٹیوشن نہیں تھا تو یہ جو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے یحییٰ خان، اس نے یہ جاری کر دیا. یہ جب کنسٹیٹیوشن نہیں ہوتا یا سسپینڈڈ ہوتا ہے یا ایبروگیٹڈ ہوتا ہے تو یہ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر یا چیف ایگزیکٹو کے ساتھ یہ اختیارات ہوتے کہ وہ LFO جاری کر سکتا ہے. یعنی یہ ایک فریم ورک تھی کس چیز کے لیے؟ کنسٹیٹیوشن کے لیے، دستوری ڈھانچہ تھا آئین کے لیے کہ ملک میں آئین کو کس طرح بنایا جائے گا. اسی LFO کے مطابق الیکشن بھی کرانے تھے ملک میں، تو اس کے لیے یہ ضروری بھی تھا کہ یہ LFO جاری کر سکے. تو یہ LFO کس نے بنائی تھی؟ دس کنسٹیٹیوشنل ڈرافٹ، جو آئینی ڈرافٹ تھی، یہ کس نے بنائی تھی؟ بائی کمیٹی. ایک کمیٹی کے سپرد یہ کام کیا دے دیا تھا یحییٰ خان نے کہ آپ LFO بنائیں.
اور اسی کے ہارڈ ورک کے نتیجے کے بعد انہوں نے یہ LFO 29 مارچ 1970 کو جاری کر دیا. آفٹر ہارڈ ورک وچ واز کنسٹیٹیوٹڈ فار دس پرپسز، کس پرپس کے لیے، ابھی اسی کی ہم پڑھیں گے کہ اس میں کیا چیزیں تھیں، امپورٹنٹ پوائنٹس کیا تھیں لیگل فریم ورک کے. Important points of the legal framework order were: Islamic ideology will be safeguarded in future constitution. کہ جب یہ تو ہم کہتے ہیں نا لیگل فریم ورک تھا، دستوری ڈھانچہ تھا، آئینی ڈھانچہ تھا، آئینی فریم ورک تھا، کنسٹیٹیوشنل فریم ورک تھا. تو اس میں اس نے ایک بات یہ بھی کہی پس جو تھی کہ اسلامک آئیڈیالوجی جو پاکستان جس نام پر بنا ہے، اسلام کے نام پر، اسلامک آئیڈیالوجی کی بیس پر بنا ہے. جو ہندو سے ڈفرینٹ قوم تھی تو وہی اسی ہی نظریے کے تھے. مسلمان جو سب کانٹیننٹ میں ہندو سے مختلف قوم تھی تو اسی ہی بیس پر تھی، اور اسی ہی بیس پر اسلامک آئیڈیالوجی کی بیس پر پاکستان بنی تھی. تو اس کو سیف گارڈ تحفظ دینا تھا کس چیز کو، جو اسلامک آئیڈیالوجی ہے. ان فیوچر کنسٹیٹیوشن، آنے والے آئین میں، فیوچر کے مستقبل کے آئین میں اسلامک آئیڈیالوجی کو تحفظ دیا جائے گا. کیا ملک میں جو فیوچر کنسٹیٹیوشن ہوگا، جو آئین ہوگا، اسی میں اسلامک آئیڈیالوجی کو تحفظ دیا جائے گا، کیونکہ پاکستان بنا ہی تھا اسلام کے نام پر، اسلامک آئیڈیالوجی کی بیس پر. Now, Islamic Republic of Pakistan will be federal government which will consist of all parts of the country. پاکستان کا نام اس میں کیا رکھا گیا لیگل فریم ورک آرڈر میں؟ اسلامک ریپبلک آف پاکستان. یہ کیا ہوگی؟ یہ فیڈرل گورنمنٹ ہوگی. پاکستان کی گورنمنٹ کیا ہوگی؟ فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہوگی، اور یہ کنسسٹ ہوگی آل پارٹس آف دا کنٹری، تمام حصے ان کا کے پر مشتمل ہوگی. ملک کے جو سندھ ہوگی، KP ہوگی، بلوچستان ہوگی، پنجاب ہوگی، جو ٹرائبل ایریا ہوں گے یا ایسٹ پاکستان ہوں، یہ سب ان پر اسی فیڈرل گورنمنٹ پر کنسسٹ ہوگا. واٹ از مین بائی فیڈرل گورنمنٹ؟ فیڈرل گورنمنٹ کا کیا مطلب ہے؟ ڈسٹریبیوشن آف پاور بٹوین دا سینٹرل گورنمنٹ اینڈ پروونشل گورنمنٹ. سینٹرل اینڈ پروونس، سینٹرل اور پروونس کے درمیان پاور کی ڈسٹریبیوشن تھی. لیکن یہاں پر autonomy کس کو دی جائے گی؟ autonomy will be granted to province. Next, in the constitution, safety will be given to fundamental rights. constitution میں جو مستقبل کا جو آئین ہوگا، کیونکہ یہ تو فریم ورک تھی کنسٹیٹیوشن کے لیے، LFO ہم اسی کو کہتے بھی ہیں، دستوری ڈھانچہ تھا. تو اس میں کنسٹیٹیوشن جو ہوگا، جو وہ کس طرح ہوگا؟ اس میں فنڈامنٹل رائٹس کی ضمانت دی ہوں گی، سیفٹی ہوگی، جو انسان کی جو بنیادی ضروریات ہیں انہی کی سیفٹی دی جائے گی. کیا؟ فنڈامنٹل رائٹس ول بی گارنٹیڈ ان دا فیوچر کنسٹیٹیوشن. جو مستقبل کا آئین ہوگا اس میں فنڈامنٹل رائٹس ہوں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا؟ ایڈلٹ فرنچائز اینڈ فریڈم آف جوڈیشری. ایڈلٹ فرنچائز جو ہوگی، جو بالغ ہوں گے، رائے دہی کریں گے، وہی ووٹ دے سکیں گے جو ایڈلٹ ہوں. اور فریڈم آف جوڈیشری ہوگی. فریڈم مین آزادی، جوڈیشری عدلیہ کی آزادی ہوگی. وہ انڈیپینڈنس ہوگا، وہ اپنے فیصلے کرنے میں انڈیپینڈنس ہوگا. ان کو فریڈم ہوگی کہ وہ فیصلہ انصاف کے مطابق کر سکیں، جسٹس کے مطابق کر سکیں. تو یہاں پر کنسٹیٹیوشن میں ہیومن رائٹس کا سیفٹی ہوگی، ایڈلٹ فرنچائز کا، اور فریڈم آف جوڈیشری ول بی گرانٹیڈ. نیکسٹ پوائنٹ ہم نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے، جو لیگل فریم ورک آرڈر کے ہیں. اب تک یہی کافی ہے اس لیکچر میں، اس کو ہم دوبارہ ریوائز کرتے ہیں. ایوب خان
جو یحییٰ خان کی جو حکومت تھی تو وہ 25 مارچ 1969 سے لے کر 20 دسمبر 1971 تک ان کا ارادہ رہا. اس نے ڈفرینٹ پارٹی سے ٹاک سٹارٹ کی، بات چیت سٹارٹ کی to remove the political instability from the country. He abolished one unit system. In that time, Balochistan got status of province. He annulled 1962 constitution. اس نے 1962 constitution کو انل کیا. اسی دور حکومت میں مختلف قسم کی اصلاحات ہوئی، ایجوکیشنل ریفارم ہو گئی، انڈسٹریل ریفارم ہو گئی، لیکن انسپائٹ ان تمام چیزوں کے علاوہ ملک میں آئینی بحران تھا. تو آئینی بحران کو حل کرنے کے لیے انہوں نے ایل ایف او جاری کیا. ایل ایف او لیگل فریم ورک جو ڈھانچہ تھا کنسٹیٹیوشن کے لیے، فریم ورک جاری کیا کہ کنسٹیٹیوشن فیوچر کنسٹیٹیوشن کس طرح ہوگا. تو اس نے ایل ایف او بھی جاری کر دیا جو 29 مارچ 1970 کو اس نے امپلیمنٹ کر دیا کنٹری میں. کنٹری اسی ہی کی بیس پر چلتی رہی. کس بیس پر؟ ایل ایف او کے بیس پر. اور اس کے مین پوائنٹ فرسٹ جو تھی اسلامک آئیڈیالوجی ول بی سیف گارڈیڈ ان دا فیوچر کنسٹیٹیوشن. پاکستان ول بی فیڈرل گورنمنٹ. فنڈامنٹل رائٹس, adult franchise and freedom of judiciary will be safeguarded. That's the end of this lecture. Thank you. Best of luck.